الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج بھی ہم انشاءاللہ کل ہی کے موضوع کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ رمضان المبارک ہے، الحمدللہ نصف مہینہ گزر گیا ہے اور ایک ریلیونٹ سبجیکٹ ہے۔ تو آج مزید اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ یہی جو بورڈ پر موضوع لکھا ہے، روزوں کی اہمیت اور فرضیت، تھوڑا سا موضوع یہی ہے، روزے۔ اچھا، ایک بیس لائن پہلے میں لکھنے لگوں۔ شہوات اور خواہشات نفس فرق ہے، بہرحال خواہشات جی ہاں جنرل ہے، کچھ ایسے ہی ہے، یعنی مکمل اس کا احاطہ کرنے کے لیے وہ دونوں لفظ ایک ساتھ ہی استعمال کر دیے جاتے ہیں، ہے نا۔ ویسے بھی یہ ایک عام بھی ٹرینڈ ہے کہ بظاہر مترادف الفاظ بڑے استعمال میں آتے ہیں، جیسے ظلم و ستم، ایک ہی چیز ہے، ظلم بھی اور ستم بھی۔ جور و جفا، لوگ کہیں گے کہ شان و شوکت، شوکت بھی شان ہی ہوتی ہے۔ یہ ویسے لینگویج کا بھی ہے تھوڑا سا نا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا، یہ عام ایک ٹرینڈ ہے، آپ دیکھیں گے بہت سے الفاظ نا۔ اچھا جی، تو عام حالات میں ابھی روزے کی مناسبت سے ہم بات کر رہے ہیں، یہ ڈومینیٹ کر گیا یہ چیز جو ہے نا، اس کو بھی تھوڑا سا ذہن میں رکھنا ہے، یہ آگے چلا جاتا ہے، دس از ایکول ٹو اے، یہ اے کو لے کر ہم نے آگے چلنا ہے۔ اچھا ہاں، وہ کوشش ہم یہ کریں گے کہ ذرا سادہ اور سمپل رہے، کیونکہ شاہ جی نے منع کیا ہے کہ زیادہ فلسفے نہیں جھاڑنا، کیونکہ روزہ لگنے لگتا ہے۔ تو کوشش یہی ہوگی اوائڈ کرے، لیکن اگر تھوڑا سا فلسفے کا ٹچ آ جائے تو ٹالریٹ کر لینا اس کو نا۔ اچھا کوئی بات نہیں۔ اچھا، یہ ڈومینیٹ کر گیا، اس کا لاجیکل کنسیکوینس کیا ہوا، یہ ایرو ہیڈ بتا رہا ہوں۔ یہ پھر تھوڑا سا آخرت، خدا سے بے اتنائی، غفلت، اور پھر اس کی حدود سے بے پرواہی ہو جاتی ہے، اس کی حدود سے اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ۔ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے اور اس طرف سے ہاں، ناؤ وی نیڈ دا ریمیڈیل ایکشن۔ یہ یعنی ڈیزائرڈ چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی یاد اس سے نا۔ اب اس کی اصلاح کے لیے انتہائی موسٹ افیکٹو چیز ہے، ویسے تو ہر عبادات کا اپنا امپیکٹ ہوتا ہے، نماز سب سے بڑھ کر ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، لیکن روزہ لعلکم تتقون،
سیدھے ہی کہا متقی بن جاؤ گے نا. تو اس کی اصلاح کے لیے روزہ، اس کی اصلاح کے لیے یہ مہینہ ہے روزہ. اچھا بات ذرا اس پہ چلے گی. واٹ از نفس؟ نفس ایکچولی، ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے خود ہی، نفس از اے انٹیریئر اسٹیٹ آف اے ہیومن بینگ which prohibits or persuade for a certain action. ہاں یہ دونوں طرف جو ہے نا وہ کر سکتا ہے، یہ ہے نفس. اچھا اسی لیے قرآن نے 3 نفس کا ذکر کیا ہے نا جی. ہاں 12:53 75:2 اور 89:27 1 2 3 آل اباؤٹ نفس. قرآن کی بات ہے. 12 کیا ہے جی؟ یوسف. ابھی درمیان میں تھوڑا سا انٹرپشن کر کے یہ بھی ذرا 2 ہاتھ کرتے ہیں. ڈاکٹر ابھی بیٹھے نمبر جو ہے نا وہ بھول ہی گئے ہیں ہم، ابھی کر لیتے ہیں نا. اچھا نہیں چلو شاہ جی کی بات مان لیتے ہیں یار. آفٹر رمضان نا وہ کہتے ہیں ایک ساتھ سارے ٹینشن نہ دے، ایک تو آپ فلسفے کی طرف لے کر جاتے ہیں، دوسرا جو ٹیسٹ کی طرف جو ہے نا پتہ چلا روزہ جو ہے نا وہ دوپہر تک بھی نہیں چل رہا ہے. نہیں چلو آفٹر رمضان. اچھا جی 75 نمبر جو ہے نا سورہ قیامہ ہے، قیامہ، اور 89 جو ہے نا سورہ فجر ہے نا جی. اچھا یہ اس کو نام دیا امارہ ہیں، اور اس کو نفس لوامہ، اور یہ بہترین ہے مطمئنہ. اللہ اکبر، مطمئنہ. یہ 3 ہے جی، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ ہیں. میں چلے آپ کو تھوڑا سا آپ کی دلچسپی کے لیے آیات بھی بتا دیتا ہوں. یہ پہلا جو ہے نا یہ حضرت یوسف علیہ السلام جب ان کو دعوت گناہ دی گئی اور وہ بچ گئے اور انہوں نے کہا یہ اللہ کا رحم ہے، ورنہ یہ جو نفس امارہ ہے یہ تو برائی کی طرف ہی لے کر جاتا ہے، بینگ بشر. تو کہا کہ وما ابرئ نفسی، 13ویں پارے کی پہلی آیت یہ ہے. ابرئ بریء زماں برات، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. ان النفس، نفس یہ لامارۃ، امر سے یہ ویسے حکم دیتا ہے، پرسویٹ کرتا ہے، بالسوء برائی کا، اسی سے سیئات ہیں نا. الا ما رحم ربی، بس اللہ کے رحم سے بچ سکتا ہے، ورنہ یہ اتنا وہ ہے یہ بھاگ کر ادھر جاتا ہے جہاں بھی اس کو موقع ملے نا. ہاں نفس امارہ. الا ما، الا سوائے ما رحم ربی ہے نا جی. ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. تو یعنی یہ حضرت یوسف علیہ السلام انہوں نے کہا میں اپنے آپ کو معصوم نہیں کہتا، یقیناً انسان کا نفس جو ہے وہ کس کے ہے؟ اچھا خیر، انسان کا نفس جو ہے نا وہ تو بدی پر ہی ابھارتا ہے، اور اس سے وہی بچ سکتا ہے جس پر میرا رب رحم فرمائے، اور بے شک میرا رب غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے اور مہربان ہے. اللہ اکبر. اچھا دوسرا دیکھیں لکھا ہوا ہے وہ لوامہ، نفس لوامہ. یہ سورہ قیامہ کی دوسری آیت ہے. وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ. یعنی انسان کا ضمیر گواہ ہے کہ وہ اسے برے کام پر ملامت کرتا ہے. ایکچولی یہ جو ہے نا لوامہ ہے، ہاں یہ
بھلائی پر بھی ملامت کرتا ہے کہ زیادہ کیوں نہیں کی بھلائی تو نے، جب اتنا انعام و اکرام ہے تجھے تو آپٹیمم لیول پر اور زیادہ کرنی چاہیے تھی. اچھا، اور یہ برائی پر بھی ملامت کرتا ہے کہ تو باز کیوں نہیں آیا، تجھے بتایا تھا اس کی سزا ہوگی تو پھر بھی باز نہیں آیا. ضمیر ہو گیا. ماشاءاللہ یہ آپ نے صحیح اس کو سمرائز کیا ہے. تو یہ دونوں اس انداز میں یہ کرتا ہے. ہاں، اور دنیا میں یعنی جن کے ضمیر بیدار ہوتے ہیں نا، ہے نا جی، اللہ اکبر، ضمیر بیدار ہوتے ہیں، ہاں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. اچھا جی، اچھا تیسرا جو ہے نا وہ ہے مطمئنہ. بڑا خوبصورت اور یہ مطلوب اور مقصود ہے. یہ کوشش ہونی چاہیے نفس مطمئنہ کے لیے. سورہ فجر کی آیت 27 ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. کمال ہے، اللہ اکبر، کہ اے اطمینان پانے والی نفس جان، ارجعی الی ربک، چل اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، تو اس سے راضی اللہ سے اور وہ تو اس سے راضی ہے. الٹیمیٹ. کیا زبردست ہے یہ بہت خوبصورت ہے. اللہ اکبر. اچھا نفس کیونکہ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ہے، بہت سی جگہ اس پر آیات ہیں. جیسے اگر قیامہ کی بات ہوئی ہے نا، قیامہ کی آیت 14 اور 15 پڑھیں. اچھا تو وہاں کہا قیامہ کی ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. نفس بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، بصارت سے ہے. لو القی معاذیرہ، چاہے وہ کتنے ہی معذرتیں پیش کرے، معاذیرہ عذر سے ہی ہے، بہانے کرتا رہے، پتہ ہوتا ہے کہ ہاں واٹس دا فیکٹ آف دا میٹر از، پتہ ہوتا ہے نا، بہانے کتنے ہی کر لے. اللہ اکبر ہے. یہ بالکل یہ بات ہے نا جی. ہاں اچھا تو اچھا جی، نفس کی بات اور بھی جیسے وہاں بھی تو آتا ہے نا کہ فَأَلْحَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. وہاں بھی نفسی کی بات ہے. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. ہاں لوامہ کی بات ہے، یہ لوامہ کی بات ہے، لیکن ہے وہ بھی نفس کے بارے میں. ہاں اور وہ وقت خواب من دساہا، ہاں یہ وہاں بھی ہے. تو یہ بہت سی آیات آپ کو جو ہے نا وہ اس پر ملیں گی. اچھا جی، ہاں یہ سافٹ ویئر ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا بات ہو رہی ہے نفس کی. دو سینیریو میں ہیں، ایک تو ہے کرش، کچل دو اس کی ایسی کی تیسی. ایک ہے قابو میں کرو. اس کو منع کیا گیا ہے یہ کرنا ہے، کیونکہ اف یو کرش دا نفس، وہ تو رہبانیت ہو جائے گی. وہ اپنے نفسی کو تو مارتے ہیں. پہاڑوں پر نکل گئے کہ ہم ترک دنیا کر رہے ہیں، وہ عبادت سمجھتے ہیں. اللہ کا یہ کوئی عبادت نہیں ہے، میں نے دنیا بنائی انسان کے لیے، اشرف المخلوقات. اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، میرے بندوں کے حقوق ادا کرو، طریقے سے رہو. یہ کیا کہ ہاں کشمکش میں رہو، یہی کشمکش ہے. یہ دس از دا ٹیسٹ. یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہی تو ہے.
یہی ٹیسٹ ہے، برائی اور نیکی اسی میں رہ کے آپ نے کرنا ہے. یہ کیا کہ آپ نے راہ فرار حاصل کر لیا. یہ جو مونک وغیرہ بنتے ہیں یہ وہی ہیں، اور وہ چرچ میں چلے جائیں، سسٹرز وغیرہ جو بھی ہیں شادی نہیں کر رہے، یہ رانگ کنسیپٹ ہے. تو وہ تو دیکھیں نا، نفس کی وہ ڈیزائرز ہیں، شادی یا جو بھی ہے، اللہ نے منع نہیں کیا. یہ نہیں کرنا، اس کو قابو میں کرنا ہے. اچھا، قابو میں کرنا ختم کر دینے سے زیادہ مشکل ہے. میں آپ کو تھوڑی سی ایک مثال دیتا ہوں. ایک موز اور گھوڑا ہے، ختم کرنا چاہتے ہیں، سو سمپل، شوٹ دا ہارس. ایک گولی اس کو ٹھنڈا کر دینے کے لیے کافی ہے گھوڑے کو، کوئی زیادہ اہتمام کی ضرورت نہیں ہے. لیکن قابو میں کرنا ہے، اس کو رام کرنا ہے نا، تو اس کو بڑا ایک طریقے سے ریاضتیں کرنی پڑیں گی، سکھانا پڑے گا، اور جو ہے نا ماہر شاہ سوار کو بلانا پڑے گا. ہاں، یہ بڑا وہ ہے کام نا، ورنہ وہ ایک جمپ لگا کے پٹک کے نیچے مارے گا اس کو نا. ہاں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو وہ کام جو ہے نا بڑی مشقتوں والا ہے، ریاضت والا ہے، خطرات سے مقابلہ کرنا ہے آپ نے. ایگزیکٹلی سیم از دا کیس اوور ہیئر. اٹس ناٹ سو سمپل. اس کو آپ نے قابو میں کرنا ہے نا جی، اس کو کرش نہیں کرنا. اس کو کہتے ہیں ٹیمنگ آف دا شیڈیول. ہاں، جو چیزیں نفس کو کرتی ہیں، نفرت. اچھا، یہ سب ہم پڑھ رہے ہیں روزے کی مناسبت سے. اس میں روزہ از موسٹ ہیلپ فل اس کام میں نا، ہیلپ فل. اچھا، وہ سب سے زیادہ مددگار کیوں ہیں؟ ابھی انہوں نے کہا کشمکش ہے ہی حق اور باطل کی. اچھا، یہ اس کے لیے مین رول جو ہے وہ شیطان کا ہے، باطل کی طرف ہی تو لے کر جاتا ہے سارے کام. اس کو کر لیا ہے قابو میں. ایک ماہ کے لیے بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں. میں یہ حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ رحمت کے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جو شیطان ہیں اس کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں شیطان بند ہو گیا. یہ تو بڑا جگہ جگہ کہہ رہے ہوتے ہیں. جو انہ لکم عدو مبین، کھلا دشمن تو پکڑا گیا آپ کا. عدو مبین، کھلا دشمن. تو ہاؤ ایزی اٹ از یار. جو ریزسٹنس، مزاحمت کرتا تھا آپ کے حق کے، اس میں وہ تو ایلیمینیٹ ہو گئے. اس مہینے کی بات ہو رہی ہے روزے کی. تو آپ کو یہ چیز جو ہے نا، یہ رکھنے والا جو ہے اس پر ہوگا، اس کا شیطان نہیں ہے اس پر کرے گا، لیکن باقی تو وہی چیزیں. یہ تو آپ نے بہت صحیح بات کی ہے. تو وہ شیطان تھا تو اس کا اپنا نفس بھی تو ہے نا، اس کے بعد ہیں نفس سے ہمارا ہے. ہاں ہاں اس کا شیطان گیا، ہاں، نفس بھی تو اس کو ہے نا جو پرسنل کر رہا ہے اندر. اس کے بعد جو وہ ڈیوائس لگی ہوئی اندر ہے. ہاں، لیکن اس کو بھی تو ٹریگر آن جو کرتا ہے وہ شیطان ہی کرتا ہے. اس کو نفس ہمارا کو بھی. ہاں ایک مہینے کے لیے تو وہ اس کو ہاں 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 بالکل. خوراک نہیں ملتی بھائی، وہ موجود ہے. وہ اپنی منمانی کر سکتا ہے، اپنی منمانی کرتا ہے. شیطان تو صرف اس نفس کی نشو و نما کرتا ہے کہ اس کو اور بڑھاؤ اور بڑھاؤ. ادروائز اٹ از ویری مچ دیئر. یہ اپنے کام تو کر رہے ہیں نفس ہمارا. ہاں، یہ اپنا کام کرتا رہتا ہے، لیکن اس کو اگمنٹ وہ کرتا ہے شیطان. نہیں یہاں اس کا جو اس کو اگمنٹ نہیں، اس چیز میں نو ڈاؤٹ کہ نفس ہمارا اپنے کام کرتا ہے، لیکن وہ بھی ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں چلتا ہے. اگر چاروں طرف جو ہے وہ عریانی، فحاشی اور جو ایسے مواد پھیلے ہوئے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، تو وہ زیادہ ایفیشینٹلی کام کرے گا آپ کا نفس امارہ.
وہ سارے بند کر دیے گئے وہ، کیونکہ وہ شیطان کے حربی ہیں سارے. تو آپ کو لنک تو ملے گا، ٹھیک ہے، وہ کرتا ہے، نفس ہمارا ہی کام کرتا ہے، لیکن وہ بھی جو بیرونی عناصر ہیں ان سے وہ اثر تو لیتا ہے نا. ہاں ڈھونڈتا رہتا ہے نا. ہاں تو وہ ملیں گے نہیں نا. ہاں تو ہے ہی نہیں، یہ بات ہے نا. اس کو آسان لفظوں میں اس طرح کہہ لو کہ وہ نفس ہمارا اپنا شکار تلاش کر رہا ہوتا ہے چاروں طرف، لیکن رمضان کے مہینے میں نہیں ملے گا، اس کو کم ملے گا. تو یہ ایک بڑا فیکٹر ہے نا جی. اللہ اکبر. اچھا، تو کہا گیا کہ کتب علیکم الصیام، فرض کر دیے گئے تم پر صیام. صیام جو ہے نا یہ صوم کی جمع نہیں ہے، ہاں یہ مصدر ہے. یہ بالکل جیسے ہے نا قام یقوم قیامن، یہ اس پر ہے، اٹ از مصدر ہے نا جی. ہاں نہیں، یہ جو ہے نا قام یقوم قیامن، یہ ہے قام یقوم قیامن، بالکل اسی طرح ہیں. ہاں سام یسوم، ہاں بالکل اسی طرح ہے. یہ سام یسوم سیامن، اسی طرح ہے علیکم السلام سیامن. اچھا، اس کا جو ہے کیا بیک گراؤنڈ ہے لفظ کی؟ ویسے تو عربی کا لفظ میں نے بتا دیا، ساما یسوم. یہ عرب میں بڑا لفظ کامن تھا صوم کا نا. وہ کس لیے کہ عرب والے جو ہیں نا گھوڑوں کے بڑے شوقین تھے. آج کل بھی کہتے ہیں عربی گھوڑے، گھوڑوں کے ہے نا، ہاں جنگ میں کام آتے تھے. یہ انہوں نے بالکل صحیح کہا. تو وہ یہ روزہ گھوڑوں کو رکھواتے تھے، خود نہیں رکھتے تھے. وہ بتاتا ہوں میں کیسے رکھتے تھے ایکچولی، کیونکہ وہ عربوں کا پیشہ ہی تھا کیا، قافلے لوٹ لینا، تجارتی قافلے، غارت گری، لوٹ مار. پھر جیسے انہوں نے کہا جنگیں ونگیں بہت ہوتی رہتی تھیں، تو گھوڑوں کی انہیں ضرورت ہوتی تھی. اچھا، گھوڑا بڑا قیمتی جانور، اس کو پھر وہ ٹرین کرنے کے لیے کہہ لیں، یا وہ اس کا عادی بنانے کے لیے وہ اس کو بھوکا پیاسا رکھتے تھے. یہ عرب لوگ کرتے تھے. اس کے مزاج کو اور اس کو ٹرین عادی بنانے کے لیے بھوکا پیاسا رکھتے تھے، اور منہ پر جو ہے نا اس کے ایک توبڑا چڑھا دیتے تھے. ہاں یہ کرتے تھے، وہ یہ حرکت تھی ان کی ہے. ہاں اس عمل کو وہ صوم کہتے تھے، جس کے بھی یہ گھوڑے پر یہ ہے نا توبڑا، تو صوم. اور اس گھوڑے کو صائم کہتے تھے. یہ صائم ہے یعنی یہ انڈر ٹریننگ روزے دار ہے. یہ ٹرمینالوجی اس وقت عام تھی کہ جی صائم گھوڑا ہے، یعنی اس کو ہم بھوک پیاس جھیلنے کا نا عادی بنا رہے ہیں، ہے نا جی. ہاں تو یہ اس انداز سے اس کا جو ہے نا اللہ اکبر وہ آغاز ہوا. اچھا جی، اچھا دیکھیں، بنی الاسلام علی خمس، خمس 5 کو کہتے ہیں نا. پہلا تو ہے شہادتین، یانون لگ گیا دونوں شہادتیں. اشہد ان محمدن عبدہ رسول، ایک شہادت ہو گئی، اور دوسری لا الہ، 2 شہادتیں نا. یہی 2 حصے کلمے کی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ دونوں شہادتین ہو گیا. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج،
نمبر 3 پہ دیکھو، روزہ یہ ارکان اسلام میں سے آ گیا. بنی الاسلام، اسلام کی بنیاد رکھی گئی علی خمسن، ان 5 چیزوں پر، ہے نا جی، ان 5 چیزوں پر. اچھا، باقی کے لیے جو دیکھیں جو احکامات ہیں وہ آپ کو مختلف جگہ پر مل جائیں گے. جو باقی ہیں نا، جیسے نماز یہ ہے نا، الصلاۃ عماد الدین، دین کا ستون ہے نا جی، تو مختلف جگہ پر، یعنی قیام، رکوع، سجدہ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وضو، تیمم، اس سے ریلیونٹ جتنی چیزیں ہیں وہ قرآن میں ایک رکوع میں یا چند آیات میں آئے الگ الگ. پھر اس سے ریلیٹڈ صلاۃ القصر، صلاۃ الخوف، وہ بھی آپ کو ملے گا مختلف جگہ پر، ہے نا جی، ساری ایک جگہ نہیں ملیں گی. اچھا، پھر دیکھیں نماز کے ساتھ یہ ایتائے زکوٰۃ کو ادا کرنا، اس کا بھی کہیں ایسا نہیں ہے کہ ایگزیکٹ نصاب متعین کیا ہو کہ یو ہیو ٹو پے 2.5%، ایسا قرآن میں نہیں ہے. مختلف بتا رہا ہوں میں، عبادات کرنا وہ بھی نہیں ہے. اچھا، حج کا معاملہ بھی جو ہے نا، حج کا بھی آپ دیکھیں کہ حج کا 2، 3، 22 حج کا ذکر بقرہ میں ملے گا آپ کو 2 رکوع. حج کا ذکر آل عمران میں ملے گا. حج کا اٹ سیلف جس نام پر صورت ہے حج، کتنی جگہ ہے. تو جو میں پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں، روزہ از ون اینڈ اونلی جس کا آپ کو پورا قرآن میں ایک ہی جگہ ملے گا، اور وہ یہی ہے سورہ بقرہ کی آیت رکوع نمبر 23. سب کچھ اسی میں ہے. رکوع نمبر 23 ایک جگہ، اس کی امپورٹنس اس کو کنسنٹریٹڈ کر دیا. رکوع 23 جو ہے سورہ بقرہ کا وہ تفصیلاً، جس کی ہم نے 3 آیات کل پڑھی بھی تھیں، وہ سورہ بقرہ کے رکوع 23 ہی کی تھیں. 183، 184 اور 185 وہ ہم نے پڑھی تھیں، ہے نا جی. وہ اسی کے بارے میں ہے. تو یہ بھی ایک خوبصورتی ہے کہ یہ ایک جگہ اور بڑی تاکیداً اس کا ذکر جو ہے نا وہ قرآن پاک میں آ گیا. اللہ اکبر. اچھا جی، وہ روزہ ہے کانسیپٹ ہے نا. اچھا، روزے اور قرآن کا چوری دامن کا ساتھ، وہ کل ہی پڑھا تھا. انزل فیہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن نازل کیا گیا. اچھا، قرآن کے شروع میں جائیں، کیا ہے؟ لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن. اچھا، روزے کی جو پہلی آیت ہے اس کا دیکھیں، لعلکم تتقون. دیکھیں کیا خوبصورتی ہے اس میں ملا رہے ہیں. تتقون، تقوی چاہیے، بہترین ٹول بتا دیا دونوں کا. قرآن کے شروع میں ہے ھدی للمتقین، تتقون، کمال کا ہے نا جی. تو یہ ذرا غور طلب ہے کہ آخری جو 2 لفظ ہیں نا، لعلکم تتقون، ان میں بھی بڑی جامعیت ہے. ظاہری، باطنی، انفرادی، اجتماعی فضیلتیں سب آ گئیں اس میں. اور یہ بڑا، کیونکہ یہ پورے روزے کی علت بتائی گئی ہے، حصول تقوی. ہاں، اللہ اکبر. اور ویسے بھی تقوی جو ہے نا، یہ پوری شریعت کا روح رواں ہے. قرآن میں بہت تکرار سے اور بڑی اکثریت سے اس کا ذکر آیا ہے. تقوی اختیار کرو، تقوی کی بات. اللہ اکبر. اور جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ
اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کے اوامر پر استقلال کے ساتھ قائم رہنا، اپنے نفس امارہ کو قابو میں رکھنا، ان سب کے لیے جو ہے نا تقوی از دا بیسک ایلیمنٹ، تربیت اور ٹریننگ کے لیے نا. ہاں بالکل. باقی اس کے یعنی انعام و اکرام اتنے بڑے عبادت کا، جو کہ ظاہر ہے بظاہر نفس پر بڑی شاق گزرتا ہے، بھوکا پیاسا رہنا، تو اس کے انعام و اکرام بھی اسی انداز سے اللہ تعالیٰ نے بے شمار رکھے ہیں. اور حدیث بھی ہیں. ایک حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. ہاں دونوں میں ہو تو اس کو متفقن علیہ کہتے ہیں. تو فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمانا و احتسابا، ایمان اور خود احتسابی کی کیفیت کے ساتھ، تو کیا ہوگا؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، ہاں غفر لہ، تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے اس کے، جو بھی پہلے اس نے کہ ما تقدمہ ہیں، پچھلے اس کے تمام گناہ معاف. اچھا اسی میں پھر آگے کہا ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا، اور جو رمضان کی راتوں میں قیام سے کھڑا رہا تراویح وغیرہ کے لیے، قرآن سننے اور سنانے کے لیے، اور وہ بھی اسی کیفیت میں ایمانا و احتسابا، ایمان اور خود احتسابی کی کیفیت سے، تو وہاں بھی یہی فرمایا کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کی سابقہ تمام خطائیں جو ہیں نا وہ بخش دی جائیں گی. اللہ اکبر. اچھا ایک اور چلے حدیث بتاتا ہوں میں آپ کو. وہ فرمایا کہ دو چیزیں ہیں نا، روزہ اور قرآن، ہے نا جی، کیونکہ یہ دونوں کا ماہ رمضان کے مہینے سے بڑا تعلق ہے. اچھا کہا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، بڑی آسان عربی ہے، آپ سمجھ جائیں گے. یشفعانی شفاعت کریں گے، دونوں باتیں ہیں، روزہ اور قرآن، للعبدی اپنے بندے کی. اچھا اب قیامت میں یقول الصیام، روزے یہ